یہ اذکار کرنے سے میری زندگی میں ڈھیر ساری خوشیاں آ گئیں، سکون آ گیا۔ آج میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گی، میری ویڈیو کو فل واچ کریے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیے گا، لائک کر دیے گا اور شیئر کر دیے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیا کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، دو جہانوں کی اللہ پاک آپ کو خوشیاں دکھائے، دونوں جہانوں کے اللہ پاک آپ کو دولت سے نوازیں، اللہ پاک آپ کے دسترخوانوں کو ہرا بھرا رکھیں۔ بس میری آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کی جائز حاجات پوری کر دیں، آمین یا رب العالمین۔ میں آج چھوٹا سا مختصر سا اذکار روٹین اپنا شیئر کروں گی، کیونکہ میرے پاس کامنٹس آ رہے تھے کہ اپنا اذکار روٹین جو ہے آپ شیئر کریں۔ ایک جو ہے میں جو کرتی ہوں وہ میں آپ لوگوں سے، جو میرا آج کل جو پورا ہفتہ جو میں کر رہی ہوں وہ میں شیئر کروں گی، اور جو میں کرتی آئی ہوں وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ دوسرا بلاگ بناؤں گی تو وہ آپ سے ڈیٹیل میں اس کے اوپر بات کروں گی۔ لیکن ابھی جو میں فی الحال کر رہی ہوں نا، جو اذکار میں آج کل کر رہی ہوں اور مجھے کرنے میں جو سکون اور جو خوشیاں ملی ہیں نا، میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ سب سے پہلے تو دیکھیں میری شروعات ہوتی ہے، میں جب صبح میں فجر کے ٹائم پہ، میں فجر کی جب نماز پڑھتی ہوں تو میں کوشش کرتی ہوں کہ فجر کے ٹائم پہ ہی میں یاسین شریف پڑھوں، تو آپ لوگ بھی یاسین شریف فجر کے ٹائم پہ ہی پڑھا کریں۔ اور درود ابراہیمی تو آپ لوگ لازمی پڑھا کریں فجر کے ٹائم، تہجد کے ٹائم، اور اس کے علاوہ جو ہے ظہر میں، عصر میں، مطلب درود ابراہیمی نا آپ ہر وقت پڑھا کریں، اور چاہے آپ 10 بار پڑھیں چاہے آپ 20 بار پڑھیں۔ اور اب تو 12 ربیع الاول کا مہینہ، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، تو آپ جتنا بھی درود پاک پڑھیں گے اتنا کم ہے، زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں۔ تو میرا یہ ہوتا ہے کہ میں ہر ٹائم جب بھی مجھے ٹائم ملتا ہے میں بیٹھتی ہوں آرام سے اور درود شریف پڑھتی ہوں۔ درود شریف میں چلتے پھرتے نہیں پڑھتی، کبھی ایسا ہوتا ہے پڑھ لیا، لیکن بہت احترام کے ساتھ درود شریف میں زیادہ تر پڑھتی ہوں، کیونکہ جب میں بیٹھی ہوتی ہوں نا اور پھر میرا فوکس ہو اور میں بہت دھیان سے، بہت محبت سے درود پاک اپنے پیارے نبی پہ بھیجوں، میرا یہ ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے میں ظہر میں جو ہے میں پنج سورہ وغیرہ پڑھ لیتی ہوں۔ پنج سورہ میں جو ہے بہت سارے درود شریف ہیں، بہت ساری چیزیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، اور جیسے شیطان کی شر سے بچنے کی چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، تو وہ میں لازمی میرا ہوتا ہے کہ میں پڑھوں۔ اس کے بعد جو ہے اچھا آج کل جو میں نے اپنی روٹین بنائی نا، ویسے تو میں استغفار جو ہے میں صبح سے شروع کر دیتی تھی، لیکن اب میں استغفار جو ہے عشاء کے ٹائم پہ کرتی ہوں، تو میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گی کہ میں عشاء کے ٹائم پہ کیوں کرتی ہوں۔ لیکن جو اہم بات میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتی تھی، اور جس سے میری زندگی میں سکون آ گیا، خوشیاں آ گئی نا، مطلب ہر چیز سے بہت سکون تھا، درود پاک سے بھی بہت زیادہ سکون ملتا ہے، لیکن ایک چیز میں نے اپنی لائف میں چینج کری ہے، وہ 1 ہفتہ ہوا ہے چینج کرے ہوئے۔ کچھ دنوں سے نا میرے ساتھ یہ ہو رہا تھا کہ میرا دل نا بہت اداس بجھا سارے کام کر رہی تھی، سب کچھ کر رہی تھی، لیکن پھر بھی نا دل میں ایسا جیسے خالی پن سا ہو رہا تھا، عجیب سا ہو رہا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں ڈاکٹر کے یہاں بھی گئی اور سب کچھ کرا، ڈاکٹر کو دکھایا، اور مطلب انہوں نے مجھے ٹیسٹ وغیرہ بھی، میرا تھائرائڈ کا مسئلہ بھی، اس وجہ سے بھی جو ہے یہ ساری چیزیں میرے ساتھ چلتی رہتی ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے سب کچھ کرنے کے بعد بھی نا کوئی اتنا زیادہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اور میری ایک عادت ہے کہ میں ہر بات شیئر نہیں کرتی سب سے، مطلب اپنی فیملی میں اگر میں زیادہ سے زیادہ کوشش کرتی ہوں میں خود برداشت کر لوں، یا کوئی بھی بات ہو نا اپنے ہسبینڈ تک سے نہیں کرتی کہ میری طبیعت خراب ہے یا کچھ بھی ہے، اور اپنی اماں سے تو میں کوشش کرتی ہوں کہ میں کوئی ایسی بات کروں ہی نہ، کوئی نیگیٹو اماں سے اور اپنے ہسبینڈ سے تو میں کرتی ہی نہیں ہوں۔ اور یہ ہوتا ہے کہ میں زیادہ تر اپنے اوپر ہی جو ہے میں برداشت کر رہی ہوتی ہوں اور صبر کر رہی ہوتی ہوں۔ اور میں نے ایک چیز سیکھی ہے اور پڑھا بھی ہے کہ آپ جو ہے جب اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑتے ہیں نا، صبر کرتے ہیں، جیسے آپ پریشان ہیں اور اگر پریشانی آپ سب سے شیئر کر رہے ہیں نا تو آپ اور پریشان ہوں گے، پریشانی کو چپ چاپ آپ گزاریں، آپ دیکھیے گا آپ کی پریشانی آہستہ آہستہ ختم ہوتی رہے گی۔ تو یہ میرا تجربہ ہے، میں نے یہ جو ہے ایکسپیرینس کیا ہے کہ اس طریقے سے آپ کی پریشانی ختم ہوتی ہے، اگر ہم شیئر کرتے ہیں نا وہ پریشانی اور بڑھتی ہے۔ تو خیر پھر مجھے ایک دم میں بیٹھی تھی اور مجھے ایک دم سڈنلی میرے دماغ میں اپنی اماں کی ایک بات یاد آئی، اور وہ مجھے ہمیشہ کہتی تھی کہ کبھی میں بولتی تھی نا کہ مجھے دل اداس ہو رہا ہے، عجیب سا ہو رہا ہے، کچھ ایسے میں امی سے الفاظ بولتی تھی، تو ہمیشہ مجھے بولتی تھی کہ جیسی اٹھتی ہو نا صبح میں تو شکر الحمدللہ کا کرو،
اور تیز آواز میں کہا کرو، اللہ تعالیٰ کا دل سے شکر ادا کیا کرو، اور ان نعمتوں پہ غور کیا کرو اٹھتے ساتھ ہی، جو تمہارے پاس تمہیں اللہ پاک نے دی ہیں۔ تمہارے پاس تمہارے بچے سو رہے ہیں، تمہارا شوہر سو رہا ہے، تمہارا گھر ہے، تمہارا سب کچھ ہے۔ تو مجھے وہ الفاظ بولتی تھی کہ ہر چیز سے صحت ہے، تمہارے پاس ہاتھ پیر ہیں، سب کچھ ہے، تو دل میں یہ سب چیزیں لایا کرو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرو۔ اور نا یہ جب ہم کرتے ہیں نا، اس کے بعد ہمارے اندر سے نا وہ چیز، اداسی، جو پریشانی یا کوئی خالی پن ہوتا ہے نا، وہ سب ختم ہو جاتا ہے۔ تو بس یہ بات میرے دماغ میں آئی، اور میں نے اسی وقت جو ہے نا تیز آواز میں، مطلب میں اتنی آواز میں کہ میرے کانوں تک جائے، میرے دماغ تک جائے، میرے دل تک یہ بات پہنچے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، لاکھ لاکھ کروڑ کروڑ شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ تو اس وقت جو ہے بس میں نے اللہ تعالیٰ کا بہت دل سے شکر ادا کیا، اور میں نے یہ سوچا کہ اداسی اور یہ ساری چیزیں یا مطلب پریشان کس چیز کے لیے، عجیب سی کیفیت ہو رہی کیوں؟ تو بس میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیا، اور اب میں نے اپنی یہ روٹین بنا لی۔ ویسے میں شکر الحمدللہ کی تسبیح پڑھتی تھی، لیکن اب میں چلتے پھرتے شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، یہ میں کرتی ہی رہتی ہوں۔ اور جب مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا نا، تو میں بہت زیادہ شکر ادا کرتی تھی۔ تو یہ کرتے کرتے اللہ کا شکر ہے لاکھ لاکھ، یقین کریں کہ 7 دن کے اندر اندر میری طبیعت میں اتنی بہتری آئی کہ میں بتا نہیں سکتی، آپ کو بیان نہیں کر سکتی۔ اتنا سکون میرے اندر اتر گیا نا کہ میں آپ کو نہیں بتا سکتی کہ مطلب ہم جو ہے سوچ رہے ہوتے ہیں ہماری طبیعت خراب ہے یا کچھ بھی ہے، ہم بہت زیادہ سوچ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کر رہے ہوتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز دی ہے، ہم کس بات پہ پریشان ہیں۔ ایک لڑکی مجھے، میری بہن جو تھی، انہوں نے مجھے کامنٹس ہمیشہ کرتی ہیں کہ میری زندگی میں خوشیاں نہیں ہیں، میری زندگی میں بہت پریشانی ہے، اداسی ہے۔ حالانکہ کوئی ریزن انہوں نے نہیں کہا، شاید ان کے ساتھ بھی یہی مسئلہ تھا۔ تو میں ان سے یہی کہنا چاہوں گی کہ ہم ناشکرے ہیں۔ جب ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے نا دل سے، تو پھر ہمارے ساتھ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں، اور شکر الحمدللہ کی تسبیح لازمی آپ پڑھا کریں، صبح شام رات آپ لازمی پڑھیں تسبیح۔ اور استغفار نے تو زندگی بدل دی ہے۔ استغفار سے بہتر عمل میں نہیں سمجھتی کہ کوئی ہے۔ استغفار آپ کے گناہوں کو ایسے دھو دیتا ہے جیسے آپ نے کبھی گناہ کرے ہی نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ پہ اتنا رحم، اتنا کرم کرتے ہیں استغفار سے کہ آپ کی زندگیاں بدل دیتے ہیں۔ تو استغفار تو میں جو ہے زندگی میں کبھی نہیں چھوڑ سکتی، اور میں ہمیشہ آپ لوگوں سے، جب تک میری سانس میں آپ لوگوں سے کہتی رہوں گی کہ آپ لوگ استغفار کریں۔ اور استغفار میں اس طریقے سے کر رہی ہوں آج کل کہ میں رات میں عشاء کی نماز میں جلدی پڑھتی ہوں۔ ویسے میں تھوڑی دیر سے پڑھتی تھی، اس لیے کہ میرے بچے جو ہے نا اس وقت شرارتیں کر رہے ہوتے تھے، تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں عشاء کی نماز نا بہت سکون سے پڑھوں، جب شور نہ ہو رہا ہو، بچے سو گئے ہوں، تو میں اس لیے تھوڑی دیر سے پڑھتی تھی۔ لیکن اب عشاء کی نماز میں جلدی پڑھ لیتی ہوں، اس لیے پڑھ لیتی ہوں کہ مجھے جو ہے استغفار کی تسبیح میں سوچتی ہوں کہ میں عشاء میں پڑھوں، اور ایک ہی سٹنگ میں پڑھوں، 7000 بار میں ایک دفعہ بیٹھتی ہوں، اور 7000 بار مکمل کر کے اٹھتی ہوں۔ اور اس کے علاوہ میں رات میں 5 سورہ ضرور پڑھتی ہوں، اس میں جو ہے سورہ ملک جو ہے قبر کے عذاب کے لیے، پھر آخری 2 آیتیں سورہ بقرہ کی، وہ صبح میں بھی پڑھتی ہوں، وہ رات میں بھی میں پڑھتی ہوں۔ اس کے علاوہ اور درود شریف ہوتے ہیں، وہ جو ہے میں لازمی پڑھتی ہوں۔ اور 3 بار جو ہے قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق اور سورہ اخلاص، یہ لازمی میں صبح شام اپنے اوپر، اپنے بچوں پہ، اپنے گھر پہ لازمی پڑھ کے پھونکتی ہوں۔ 3 دفعہ آیت الکرسی ضرور پڑھتی ہوں صبح شام۔ بس آپ بھی جو ہے، میں نے آپ سے چھوٹا سا اذکار روٹین اپنا شیئر کریں، انشاءاللہ ڈیٹیل میں شیئر کروں گی۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔